عورت کے جو زندگی کے مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ ہے بیٹی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام مسلم نے کتاب البر والصلہ کے اندر 2631 یہ حدیث نمبر ہے، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، جب یہ صنف نازک لڑکی ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، تو پھر والدین کے لیے اس لڑکی کے اندر شریعت اسلامیہ کی طرف سے کیا بشارت ہے؟ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہتین وضم اصابعہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے، جس مربین نے اس لڑکی کی پرداخت نشو نما بلوغت تک کے لیے قرآن اور حدیث کے سانچے میں کی، میدان محشر کے اندر وہ آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس لڑکی کی پرورش پرداخت کرنے کی وجہ سے میں اور وہ جنت کے اندر اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، بالکل اتنے قریب ہوں گے۔ دوسری حدیث جو اس کے بعد والی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کان عنده 3 بنات فأدبهن فأحسن تعلیمهن کن له سترا من النار۔ یہ صنف نازک کا پہلا مرحلہ ہے، بچی ہے، لیکن جس کے پاس 3، جیسا کہ دوسری روایتوں میں 2 اور 1 کا بھی لفظ ہے، 3 لڑکیاں اللہ نے جسے دی، اس کو اسلامی آداب سکھائے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا، تو یہ کتنی بڑی بشارت لے کر کے آئی ہے، کن لہ سترا من النار، دوزخ سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب یہ بلوغت کو پہنچتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس طرح کی خواتین کے لیے جو بالغہ ہوئی ہیں، جیسا کہ امام ابن ماجہ نے یہ حدیث نقل کی، 1855 حدیث نمبر ہے، عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں، الا ان الدنیا کلها متاع وليس شيء افضل من متاع الدنیا من المرأة الصالحة۔ دنیا پوری ایک جاگیر ہے، پورا سامان کا ذخیرہ ہے، لیکن دنیا کے تمام تر سامان میں سب سے بہترین سامان، سب سے قیمتی سامان نیک عورت ہے۔ یہاں المرأہ کا لفظ ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ جو بالغہ خاتون ہیں، جو بلوغت کو پہنچ گئی ہے، اگر وہ شریعت اسلامیہ کی فرما بردار ہیں، شریعت اسلامیہ کے موافق زندگی گزار رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دنیا کے تمام تر بیش بہا سامانوں میں سب سے قیمتی سامان نیک عورت ہے۔ یہ دیکھیے جب خاتون بالغ ہوتی ہے تو شریعت اسلامیہ یہ مقام دے رہی ہے، ایسے ہی شادی شدہ ہوئی تو پھر دیکھیے مقام کیسا ہے۔ مستند احمد کی روایت 1661 حدیث نمبر ہے، عبد الرحمن ابن عوف حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها قیل لها ادخلی الجنة شئت۔ جب یہی خاتون 5 وقت کی نماز کی حفاظت کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے، ایسے ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ کہے گا میدان محشر میں جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس سے جانا ہے اے خاتون چلی جا۔ دیکھیے شادی شدہ خاتون کے لیے یہ بشارت۔ اس سے آگے جائیے، عورت کا ایک مرحلہ ماں کا ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں باب بر الوالدین وانہما احق بہ، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، 2548 حدیث نمبر ہے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ؟ قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ابوک۔ میں سب سے زیادہ احسان کس کے ساتھ کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کر۔
پھر پوچھا لوگوں میں سب سے زیادہ احسان مجھے کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ. تیسری بار بھی اپنی والدہ کے ساتھ. چوتھی بار میں آپ نے کہا اپنے والد کے ساتھ. عورت جب ماں بنتی ہے تو پھر دیکھیے شریعت اسلامیہ کا سلوک اور اس خاتون کی رفعت اور بلندی. 3 حصہ فرما برداری کا، حقوق العباد میں احسان کرنے کا خاتون کو دیا گیا ہے اور 1 حصہ مرد کو دیا گیا ہے. اس سے بھی بڑی بشارت دیکھیے، صحیح ترغیب کے اندر یہ روایت موجود ہے 2474 2484 یہ حدیث نمبر ہے. ایک صحابی طلحہ بن معاویہ السہمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یا رسول اللہ انی ارید الجہاد، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک حیہ، آپ کی والدہ باحیات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الزم رجلہا فثم جنہ، جائیے ان کی فرما برداری کیجئے، یہی ہے جنت کا حصول. آپ کو جہاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی والدہ کے قدموں میں جنت کی بشارت ہے. ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری کرے تو ہمیں جنت ملے گی. 3 مرحلے خاتون کے ہیں. بچی ہے، بالغ ہوئی، شادی شدہ ہوئی، اس کے بعد ماں بنی. 3 مرحلوں میں بھی شریعت اسلامیہ نے یہ حقوق دیے ہیں جو کوئی مذہب دینے کے لیے تصور نہیں کر سکتا.